السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوانح حیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے امام بخاری کی سوانح حیات پیش گوئی کریں گے، ان کے حالات زندگی بتائیں گے انشاءاللہ کہ امام نے کیسے کیسے حدیثیں جمع کریں اور ہم تک پہنچائیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے جد و جہد کیے جس سے وہ محدثین بنے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام المسلمین، قدوۃ المحدثین، امیر المحدثین، سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ان مایہ ناز فرزندوں میں سے ہیں جن کا نامی اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہے گا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مساعی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی ہیں، یعنی پیش کرتی رہیں گی ابھی تک کے جو ہیں، آنے والے دن قیامت تک کے یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا ظہور پر سرور عین اس قرآنی پیش گوئی کے مطابق ہوا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمائی تھی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، یعنی زمان رسالت کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً انہی پاک نفوس کے سرخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر دینی علوم سریا ستارے پر ہوں گے تو وہاں سے بھی وہ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے، یعنی کہ نبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکی تھی، کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علم داں دنیا میں پھر بھی بھیجیں گے جو کہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آنے والے زمانے بھی ایسے حکمت والے لوگ آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمان یہ ہے کہ وہ دینی علوم چاہے ستارے پر بھی ہوں تو وہ اس کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو حضرت یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اب دیکھیں ان کا نام و نسب اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نامی محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بذبہ الجعفی البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بردزبہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آتش پرست تھے، اس سے آپ کا فارسی نسل ہونا ظاہر ہے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے یمان الجعفی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شہر بخارا ہی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الجعفی البخاری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد العلام مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر محدثین میں سے ہیں۔ کنیت ابو الحسن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے اخذ تلامذہ میں سے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور ابو معاویہ عبداللہ بن مبارک
رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے آپ نے احادیث روایت کی ہیں۔ احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ، نصر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اس قدر پاک باز، متدین، محتاط تھے، خاص طور پر اکلا حلال میں یعنی کھانے پینا حلال میں کہ آپ کے مال میں 1 درہم بھی ایسا نہ تھا جسے مشکوک یا حرام قرار دیا جا سکے۔ ان کے شاگرد احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں 1 درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں چلا ہوں۔ امام بخاری قدس شہر بخارا میں بتاریخ 13 شوال 1904 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین اللہ تعالیٰ نے یہ شرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمایا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم کہا گیا ہے، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی محدث ابن محدث قرار پائے، مگر صد افسوس کہ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھیں۔ والدین کی علمی شان و دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ اولین کرامات۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے کرامات کیا ہوئی ہیں۔ فنجار نے تاریخ بخارا میں اور لاسکائی نے شرح السنہ باب کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بصارت جاتی رہی تھی۔ والدہ ماجدہ کے لیے اپنی بیوگی ہی کا صدمہ کم نہ تھا، کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھیں، صدمہ کم نہ تھا کہ اچانک یہ سانحہ پیش آیا۔ طبع علاج سے عاجز آ گئے۔ والدہ ماجدہ اپنے یتیم بچے کی اس حالت پر رات دن روتیں اور دعا کرتیں۔ آخر ایک رات بعد عشاء مصلی ہی پر روتے اور دعا کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ پاک نے تمہارے بچے کی بینائی درست کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو فی الواقع آپ کی آنکھیں درست تھیں۔ بعد میں اللہ پاک نے آپ کو اس قدر روشنی عطا فرمائی کہ تاریخ کبیر کا پورا مسودہ آپ نے چاندنی راتوں میں تحریر فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روشنی اتنی تیز کر دی تھی، آنکھوں کی اتنی تیز کر دی تھی کہ آپ چاند کی روشنی میں بھی جو ہے تاریخ کبیر کا پورا آپ نے تحریر کر دیا۔ تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دھوپ اور گرمی کی شدت میں امام نے طلب علم کے لیے سفر فرمایا، یعنی نہ انہوں نے گرمی دیکھی نہ انہوں نے دھوپ دیکھی۔ اس قدر کی شدت کے باوجود بھی آپ نے علم کی طلب اتنی شدت کے ساتھ رکھی دل میں، اور اس کے لیے آپ نے سفر بھی کیا، تو دوبارہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اتنی شدت کے بعد دوبارہ آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ خراساں پہنچے پر آپ نے کسی حکیم حاذق کے مشورے سے سر کے بال صاف کرائے اور گل ختمی کا ضماد کیا۔ اس سے اللہ پاک نے آپ کو شفائے کامل عطا فرمائی۔ 10 سال کی عمر تھی کہ آپ مکتبی تعلیم سے فارغ ہو گئے، ماشاءاللہ، اور اسی ننھی عمر سے ہی آپ کو احادیث نبوی یاد کرنے کا شوق دامن گیر ہو گیا
اور آپ مختلف حلقے ہائے درس میں شرکت فرمانے لگے۔ 70,000 احادیث کا حفظ اور آپ کی عمر، یعنی 70,000 حدیثیں آپ نے حفظ فرمائیں، اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ ان دنوں شہر بخارا میں علوم قرآن اور حدیث کے بہت سے مراکز تھے جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام ان مراکز سے استفادہ فرمانے لگے۔ ایک دن محدث بخارا امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک تھے کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے وقت سفیان علی ابن زبیر عن ابراہیم فرما دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں ہے، یعنی جب یہ محدثین حلقے میں بیٹھے تھے کہ وہاں پہ ایک محدثین حدیث بیان کر رہے تھے، جب وہ سند بیان کر رہے تھے، حدیث کے ساتھ ساتھ سند بھی بیان کی جا رہی تھی، یعنی سفیان ابن ابی زبیر عن ابراہیم فرما دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ سند نہیں ہے، جبکہ آپ کی عمر کیا تھی؟ بہت کم سن تھے آپ، کیونکہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے۔ ایک نو عمر شاگرد کی اس گرفت سے محدث بخارا چونک پڑے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جس کو ہم نے حدیث بیان کی، اور اس نے حدیث کو اتنے اچھے سے یاد کیا کہ میں نے اپنی حدیث بیان کرتے وقت اگر ایک راوی کی سند کو چھوڑ دیا تو اس بچے نے اس سند کو کیسے پکڑا؟ تو وہ بہت زیادہ چونک پڑے اور خفگی کے لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے استاد محترم کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس کی طرف مراجعت فرما لیجئے۔ علامہ نے گھر جا کر اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو امام بخاری کی گرفت کو تسلیم فرمایا، یعنی جب آپ گھر گئے، جو امام بخاری کے استاد تھے وہ گھر گئے، پھر انہوں نے جا کے وہاں کتاب کھول کے دیکھا تو آپ نے تسلیم پایا، یعنی آپ نے امام بخاری کی جو انہوں نے ان کو روکا تھا کہ آپ نے یہاں پہ یہ روایت نہیں کیا ہے ایک راوی کو، تو پھر انہوں نے واپس کو تسلیم کیا، یعنی ان کی بات کو مانا کہ ہاں امام بخاری یہ بات صحیح کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھے میری گرفت صحیح پکڑی، اور واپسی پر اس سند کی تصحیح کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری نے برجستہ جواب دیا کہ صحیح سند یوں سے سفیان ابن زبیر وہو ابن عبدی عن ابراہیم۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ کی ذہانت کا اور آپ کے علم کا کیا کہنا، الحمدللہ آپ کو اللہ نے ایسے نوازا تھا کہ آپ بڑے بڑے شاگردوں جو تھے ان کے اندر بھی اگر سند میں کہیں پہ بھی ذرا سا بھول سے بھی اگر کچھ ایک روایت چھوٹ جائے تو الحمدللہ آپ اس کی گرفت فرما لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا ذہن دیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 11 سال کی تھی، اور آپ اس وقت میں 2 بار نابینا بھی ہو چکے تھے۔ انہیں ایام میں آپ نے بخارا کے 18 محدثین سے فیوز حاصل کرتے ہوئے بیشتر ذخیرہ احادیث محفوظ فرما لیا تھا۔ امام وکیل اور امام عبداللہ بن مبارک کی کتابیں آپ کو برنوک زبان یاد تھیں۔ علامہ داخلی کے ساتھ واقعہ مذکورہ سے بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام آپ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ علامہ بیکندی علیہ رحمہ اللہ، جو ایک مشہور محدث بخارا ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی محمد بن اسماعیل آ جاتے ہیں مجھ پر عالم تحیر طاری ہو جاتا ہے۔ ایک دن ان علامہ کی خدمات میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ایسا ہونہار نوجوان دیکھتے جسے 70,000 حدیث حفظ ہیں۔ ماشاءاللہ، 11 سال کی عمر میں جس بچے نے 70,000 حدیث یاد کی ہوں اور جس نے روایت کے ساتھ ایک ایک راوی کو بیان کیا ہو، الحمدللہ کتنی اللہ نے ذہانت دی ہوگی ان کی،
اللہ تعالی ہمارے بھی بچوں کو ایسے نیک اور حافظ بنائے، آمین۔ آپ لوگ یہاں پہ دعا کر سکتے ہیں اپنے اولادوں کے حق میں۔ سلیم بن مجاہد یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور سیدنا امام کی ملاقات کے اشتیاق میں نکلے۔ ملاقات ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ صرف 70,000 بلکہ ان سے بھی زائد احادیث مجھے یاد ہیں، بلکہ سلسلہ سند حالات رجال سے جیسا بھی سوال کریں گے جواب دوں گا، حتیٰ کہ اقوال صحابہ و تابعین کے بارے میں بھی بتلا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات قرآنی و احادیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔ ماشاءاللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اللہ نے ان کو ذہانت دی ہوگی۔ دل تڑپ اٹھتا ہے اپنی اولادوں کے حق میں بھی۔ اللہ سے یہی دعا کریں ہم لوگ کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا لائق فرزند بنا دے، اللہ جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، جنہوں نے 11 سال کی عمر میں 70,000 سے بھی اوپر حدیثیں یاد کیں، جبکہ وہ جن کے بھی والد بھی نہیں تھے ان کی سرپرستی کے لیے ان کے والدین ان کی اکیلے سرپرستی کی۔ اور ہم لوگ سوچ سکتے ہیں ماں کی ان کی کیا ذہانت ہوگی، کتنی قابل ہوں گی وہ، کتنی اللہ والی متقی پرہیزگار ہوں گی، جن کی اولاد بھی، جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے سفر کرتے کرتے گزار دی صرف حدیثوں کو یاد کرنے میں اور سلسلے کے ساتھ، روایت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی بھی اولادوں کو جو ہے ایسا بنا دے جو دین کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ اس کا ہم سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے پھر سے لے کے حاضر ہوں گے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں اور کس جگہ گئے اور کہاں پہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔